میرے ہسبینڈ مسلسل 20-25 گھنٹے جو ہے نا وہ کھڑے تھے ایک جگہ پہ ایئرپورٹ پہ، جہاں سے پیسنجرز آتے ہیں، دیکھ رہے تھے کہ ابھی آئے ابھی آئے ابھی آئے، نہیں ہم لوگ پہنچے۔ اور اس کے علاوہ مزے کی بات یہ تھی کہ نہ میرے سے ان کا کوئی کانٹیکٹ تھا، میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا، میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، اور میرے ہسبینڈ کی فیملی، میری فیملی ساری رات جاگتے رہے کہ بھئی کدھر گئے، لوگ غائب ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جناب آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے، اور میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی میں اپنا جو زندگی کا فرسٹ جو میرا انٹرنیشنل جو سفر تھا، جرنی، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور آپ لوگوں نے جب پوری ویڈیو لاسٹ تک دیکھنی ہے، اور شاید یہ کافی لمبی سٹوری ہو جائے، لیکن پوری میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا ہوا تھا۔ تو ہوا یوں تھا کہ ہماری فلائٹ تھی یہاں سے پاکستان سے سویڈن کے لیے، فرسٹ ٹائم ہم لوگ جا رہے تھے، اور ایکسائٹمنٹ بھی بہت زیادہ تھی، خوش تھے ہم لوگ کہ ہم جا رہے ہیں فائنلی سویڈن، اور ویزے کے لیے بھی بہت زیادہ انتظار کیا تھا، تو اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی کہ سویڈن جا رہے ہیں۔ تو بڑے شہیر بھی بہت خوش تھا کہ میں پاپا کے پاس جا رہا ہوں، اس ٹائم میں اور شہیر ہی تھے، تو یہاں سے بہت خوش تھے ہم لوگ۔ یہاں سے جب ہم روانہ ہوئے، یہاں سے اسلام آباد سے ہمارے دوحہ کی فلائٹ تھی، یہاں سے ہم گئے، سب نے ہمیں اللہ حافظ کیا، میری فیملی، سب میری سسٹر نے، بہت سارے گئے تھے ساتھ میں ہمیں چھوڑنے، تو وہاں پہ ہمیں چھوڑ کے یہ لوگ آ گئے۔ ہم لوگ میرے پاس کوئی سیل فون وغیرہ بھی نہیں تھا، اور جب فرسٹ انٹرنیشنل میری فلائٹ تھی تو ہم یہاں سے جب روانہ کیا ہوئے، یہاں سے جب ہم لوگ اندر گئے تو اتنے گھنٹوں ہم لوگ لائن میں لگے رہے، اور شہیر بیچارہ چھوٹا تھا اس ٹائم، اس نے بھی اتنا جو ہے نا برداشت کیا، گھنٹوں لائن میں لگا رہا، 3.5 سال کا تھا، 3.5-4 سال کا، اتنا چھوٹا سا تھا، اور میرے پاس سامان وغیرہ تھا، تو گھنٹوں لائن میں لگے رہے۔ پھر اس کے بعد جب اندر ہم لوگ گئے تو جی ہمیں جو شاکنگ اور بریکنگ نیوز یہ ملی کہ ہماری فلائٹ ڈیلے ہے، تو سوچا چلو کوئی بات نہیں ہے، تو پھر 5-6 گھنٹے وہاں پہ فلائٹ ڈیلے رہی ایئرپورٹ پہ، تو کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، اور شہیر چھوٹا تھا میرے ساتھ، تو اتنا مجھے اس نے تنگ کیا کہ مجھے کچھ کھانا ہے، تو میں نے وہاں سے ایئرپورٹ پہ تو چیزیں بھی بہت ایکسپینسو ملتی ہیں، تو جیسے تیسے کر کے وہ ٹائم گزارا میں نے۔ ہماری فلائٹ شروع ہوئی اسلام آباد سے دوحہ کی، تو ڈیلے ہو گئی تھی نا، تو اس کی وجہ سے جو نیکسٹ ہماری فلائٹ تھی وہ تو چلی گئی تھی، وہ تو ڈیلے نہیں ہوتی، وہ تو پھر چلی جاتی اپنے ٹائم پہ ہی۔ یہ بس پاکستان سے ہی ہماری فلائٹ ڈیلے ہوئی تھی، پاکستان ٹو دوحہ، تو دوحہ تک کا سفر جو ہے نا 2 یا 2.5 گھنٹے کا ہی ہے، تھوڑا سا ہی ہے، تو وہاں تک پہنچے، وہاں پہ پہنچے تو جناب اس ٹائم تو نہیں پتہ تھا مجھے کہ ہماری نیکسٹ جو فلائٹ ہے وہ چلی گئی ہے، تو وہ مجھے یہ شاکنگ نیوز ملی کہ بھی وہ تو ہماری فلائٹ چلی گئی اپنے ٹائم پہ ہی، کیونکہ یہ ہماری جو ڈیلے ہو گئی تھی تو وہ فلائٹ چلی گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، پھر تھوڑی دیر بعد اگلی فلائٹ مل جائے گی، لیکن پھر جب انہوں نے ہمیں جو بورڈنگ کارڈ دیے تو اس پہ پتہ چلا کہ بھئی ہم سویڈن کی بجائے ہم لوگ تو ادھر جرمنی جا رہے ہیں، فرینکفرٹ ایئرپورٹ پہ، تو میں تو پریشان ہو گئی کہ یہ ابھی ہمیں کدھر لے جا رہے ہیں، ہسبینڈ سے کانٹیکٹ بھی نہیں تھا، اور کافی وہاں پہ گھنٹے انتظار کیا ہم نے، تو سلار کو شہیر کو بھوک لگ گئی، تو یہ بولتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، اور میرے پاس اس ٹائم $10 تھے، میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا، میرے پاس $10 تھے، ہسبینڈ کو بھی انفارم کرنا تھا کہ جو ہے نا بس $10 سے تو بات چیت تو ہو جائے گی، انفارم کر دوں گی، بس اب یہی تھا کہ بس دوحہ میں ہی ویٹنگ ٹائم ہے کچھ گھنٹے کا، تو بس وہ انفارم کر دوں گی، بس نیکسٹ فلائٹ میں تو ہم نے ڈائریکٹ بس پھر سویڈن ہی اترنا ہے، تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو وہاں سے جناب پھر اس کو $10 کا میں نے ایک برگر وہاں سے لے کے دیا دوحہ ایئرپورٹ سے، اور ایک جوس کا پیکٹ لے کر دیا، تو میں نے سوچا کہ بھی بچے کو کھلانا تو ہے ہی ہے، بس ابھی ہسبینڈ کو
کسی طرح بتا لوں گی۔ پھر اس کو کچھ کھلایا پلایا، وہاں پہ جو ہے نا وہ چھوٹا سا پلے گراؤنڈ بھی بنا ہوا تھا، بس اس کو ادھر کھلاتی رہی پورے ایئرپورٹ پہ، اس کو مجھے گھماتا رہا یہ سارے، میں اور یہی تھے۔ تو بس جی جیسے تیسے کر کے پھر یہ ٹائم جو ہے نا گزرا، اور پھر میں وہاں پہ جب اپنے گیٹ پہ پہنچی تو وہاں پہ ایک پاکستانی فیملی تھی، جو ایک کپل تھا وہ، تو میں نے ان سے بات کی، تو جی جناب میری تو جان میں جان آئی یہ سن کے کہ جب انہوں نے بولا کہ ہم لوگ بھی سویڈن جا رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ شکر ہے کہ کوئی تو اپنے ساتھ کا ملا کہ جو سویڈن جا رہا ہے، تو ان کے ساتھ ہی میں پھر بیٹھ گئی۔ میں نے بولا کہ بس آپ لوگوں کے ساتھ ہی بس ہم نے جانا ہے۔ تو وہ فرسٹ ٹائم میاں بھی جا رہے تھے، تو ان سے میں نے گپ شپ کی، تو وہ ان کو میں نے بتایا کہ میرے ہسبینڈ ادھر رہتے ہیں، تو وہ کہہ رہی تھی کہ چلو آپ ہم ہسبینڈ کو بولنا کہ ہمیں ہوٹل وغیرہ کا بتائیں، تو میں نے بولا نو پرابلم بھائی، کیوں نہیں بتائیں گے آپ لوگوں کو، بس ابھی فی الحال تو مجھے اپنے ساتھ رکھو۔ تو مجھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ کوئی ہے جو میرے ساتھ سویڈن ہی جا رہا ہے، تو بس میں ان کے ساتھ ہی، کیونکہ اور کوئی بھی نہیں تھا، بس ایک وہ لوگ ہی تھے، تو پھر میں انہی کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اور میں نے اس سے بولا کہ اس طرح میں نے اپنے ہسبینڈ کو انفارم بھی نہیں کیا ہوا، میرے پاس موبائل بھی نہیں ہے، تو ان کے پاس کارڈ تھا، تو اس نے مجھے نا کارڈ دیا، بولتی ہے کہ اس میں جو ہے نا بیلنس ہے تو آپ بات کر سکتی ہیں۔ تو میں نے شکر ادا کیا کہ چلو ہسبینڈ کو انفارم کرتی ہوں، پھر فٹافٹ جا کے کال کی ہسبینڈ کو، میں نے بتایا کہ ہم لوگ یہاں پہ ہیں، تو ہسبینڈ نے بھی شکر ادا کیا کہ چلو بھئی بات تو ہوئی، انفارم میں نے ان کو کیا کہ ہم لوگ اس طرح دوحہ ایئرپورٹ پہ ہیں، تو اس طرح بھی ہماری جو ہے نا جرمنی جائے گی، اور پھر وہاں سے ہم لوگ جائیں گے سویڈن۔ تو پھر اتنی سی بات ہوئی اور پھر کال بند ہو گئی، پھر وہاں پہ ہی صرف میرے ہسبینڈ سے بات ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نیکسٹ فلائٹ جرمنی کے لیے روانہ ہوئی، جرمنی کے 5 یا 5.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی۔ تو پھر وہاں پہ ہم لوگ گئے، پھر جی وہاں سے جب جرمنی پہ اترے، تو جناب جو انہوں نے ہمیں جرمنی کی ٹکٹ دی تھی، جرمنی سے ہماری جو اسٹاک ہوم کی تھی، وہ اس میں جو ہمارا ویٹنگ ٹائم تھا جرمنی میں فرینکفرٹ جو ایئرپورٹ تھا، وہاں پہ صرف 1 گھنٹے کا ویٹنگ ٹائم تھا۔ ہم لوگ وہاں پہ پہنچے، اور اتنا وہ بڑا ایئرپورٹ تھا، تو مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا۔ تو فرسٹ ٹائم اتنا بڑا ایئرپورٹ میں نے دیکھا تھا، دوحہ کا اس ٹائم اتنا بڑا نہیں تھا، وہ چھوٹا سا ہی تھا، لیکن وہ فرینکفرٹ کا تو جو بس اندر ہی اندر اور انڈور تھا، اور بس کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے تو، میں بس ان کے ساتھ ساتھ ہی، وہ بھی اترے تھے تو بس میں ان کے ساتھ ساتھ ہی رہی کہ بس جدھر جاؤں گی بس ان کے ساتھ ساتھ ہی رہنا میں نے، تو ان کے ساتھ ساتھ بس میں چلتی گئی کہ بھئی مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی گیٹ کدھر جانا ہے کدھر نہیں، اور شہیر کی اسپیشلی مجھے بہت ٹینشن تھی، یہ تنگ کر رہا تھا، بہت رو رہا تھا، تو مجھے اس وجہ سے میں بالکل نا کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی مجھے، اس کو میں سنبھالوں کہ میں بھی اپنا گیٹ ڈھونڈوں، بس وہ جدھر جا رہے تھے میں بھی چلی گئی۔ اور 1 گھنٹے کا ٹائم تھا، تو اتنا بڑا ایئرپورٹ ہوتا ہے، 1 گھنٹہ تو مشکل سے ہی آپ پہنچتے ہیں، تو بھاگ بھاگ کے ہم لوگ جب اپنے گیٹ تک فائنلی پہنچے، تو وہاں پہ ایک اور بریکنگ نیوز ملی کہ آپ کی تو فلائٹ روانہ ہو گئی ہے۔ میں پھر پریشان کہ بھی یہ کیا، ابھی تو سوچا تھا کہ ابھی آرام سے بس 1 ہی گھنٹہ ہے اور ہم لوگ جو ہے نا پہنچ جائیں گے اسٹاک ہوم، تو یہ بریکنگ نیوز ملی کہ بھئی وہ تو آپ کی فلائٹ ہی روانہ ہو گئی ہے۔ پھر میں پریشان، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ اب کیا کرنا ہے۔ پھر وہ انہوں نے ہی ٹکٹ کروائی، میں نے اس کو بولا کہ سسٹر آپ جو ہے نا میری بھی جو ہے نا وہ چینج کر دیتے ہیں، آپ کی اگر فلائٹ ڈیلے ہو جائے تو نیکسٹ آپ کو فلائٹ دے دیتے ہیں، تو انہوں نے پھر میری بھی چینج کروائی، وہ نیکسٹ جو فلائٹ جا رہی تھی 1 گھنٹے 1.5 میں، تو نیکسٹ انہوں نے فلائٹ دے دی ہمیں، تو ٹھیک ہے ابھی وہ نیکسٹ فلائٹ انہوں نے دی اسٹاک ہوم کے لیے آرلانڈا، تو پھر جو نیکسٹ فلائٹ تھی اس میں بھی 1 گھنٹے کا ہی ٹائم تھا ویٹنگ ٹائم، تو پھر وہاں سے جو گیٹ جو تھا وہاں سے بھی کہیں اور گیٹ تھا، تو ادھر سے پھر بھاگ بھاگ کے ہم لوگ جی اپنے دوسرے جو ٹرمینل تھا گیٹ تھا جو اس پہ ہم نے پہنچنا تھا، بھاگ کے، اور بیچ میں شہیر صاحب جو تھے یہ بولتا تھا مجھے واش روم جانا ہے، تو میں نے جی مجھے تو ادھر واش روم بھی نہیں مل رہا تھا، اتنی مشکل سے مجھے واش روم ملا،
مجھے واش روم جب ملا تو وہاں پہ انگلش ٹوائلٹ تھی، تو فرسٹ ٹائم جی انگلش ٹوائلٹ پہ یہ بیٹھ رہا تھا، تو یہ بولتے میں نے تو نہیں اس پہ بیٹھنا. میں نے بولا بیٹا یہاں پہ یہی ہے پلیز بیٹھ جاؤ. بولتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں اس پہ بیٹھنا. پھر اتنی مشکل سے اس کو اس پہ بٹھایا. پھر یہ بول رہا تھا نہیں میں نے نہیں بیٹھنا، میں نے نہیں، مجھے نہیں آیا تو میں نے نہیں کرنا. تو میں نے بولا چلو ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ چلو روانہ ہو گئے کہ بھی اپنا گیٹ پہ جانا ہے، پہنچنا ہے. اتنی اس ٹائم پہ ٹینشن ہو رہی تھی کہ جلدی جلدی اتنے گھنٹے ہو گئے تھے، اور یہ شہیر بھی تنگ کر رہا تھا، بولتا ہے کب آئیں گے پاپا، کب آئیں گے پاپا. جو ہے جہاز دیکھ دیکھ کے یہ تنگ ہو گیا کہ ابھی کدھر یہ بھول بھلائیوں میں اندر ہی اندر ہم لوگ جاتے جا رہے ہیں. چھوٹا تھا بیچارہ، یہ بھی تنگ ہو گیا، نہ یہ سو سک رہا تھا نہ کچھ، نیند اس کی پوری ہو رہی تھی. تو اللہ اللہ کر کے پھر جو ہے نا ہم اپنے نیکسٹ جو ہمارا گیٹ تھا ادھر ہم پہنچے. ادھر جب ہم پہنچے تو پھر ہم نے جو ہے نا تھوڑا سا سکون کا سانس لیا کہ چلو بھائی ابھی تو 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے. 6 گھنٹے کا سفر ہم فرینکفرٹ کر کے آئے تھے. پھر ابھی نیکسٹ جو تھی وہ ہماری جو فرینکفرٹ سے ہماری آرلانڈا اسٹاک ہوم میں تھی فلائٹ، وہ 1 گھنٹے کی تھی. تو بس یہ سوچا کہ چلو بھئی 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے تو ابھی فائنلی ہم اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیں گے. پھر شہیر کو بیچارے کو بھی میں نے تسلی دی کہ شہیر ابھی ہم پاپا کے پاس ہی پہنچ جائیں گے. تو زیادہ جو مجھے ٹینشن تھی نا، مجھے اپنی ٹینشن نہیں تھی، اکیلی میں ہوتی تو مجھے اتنی ٹینشن نہ ہوتی، اور لیکن مجھے جو شہید کی بہت ٹینشن تھی. یہ بیچارہ چھوٹا تھا، تنگ کر رہا تھا، تو بس اس کو بھی تسلیاں دے رہی تھی کہ بس ابھی ہم پہنچ جائیں گے. اور میں جو نا بس وہ جو کپل تھا بس ان کے ساتھ ساتھ ہی چل رہی تھی کہ بس ان کے ساتھ ہی رہنا ہے. اور میں نے ان کو یہ بھی بولا ہوا تھا کہ میرے ہسبینڈ آپ کو بتا دیں گے، کیونکہ وہ ہوٹل وغیرہ میں کام کر چکے ہیں تو ان کو پتہ ہے، تو وہ آپ کو بتا دیں گے، تو آپ لوگ میرے ساتھ ہی رہنا. تو پھر جب ہماری وہ گیٹ پہ پہنچ گئے، بس پھر 1 گھنٹے بعد 1 گھنٹہ تو اسی طرح ہی گزر گیا تھا اپنے گیٹ ڈھونڈنے میں ہی. تو بس ہم لوگ بس روانہ ہوئے اسٹاک ہوم کے لیے. تو وہ 1 گھنٹے کی فلائٹ تھی، وہ جلدی سے ہی گزر گئی، اور ایکسائٹمنٹ بھی تھی کہ فائنلی ہم پہنچنے والے ہیں. اور پیچھے سے گھر والے جو تھے ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا. یہ لوگ بھی ساری رات جاگتے رہے، میرے سسرال والے بھی، وہ بھی ساری رات جاگتے رہے کہ بھئی ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، کدھر ان کا جہاز چلا گیا. بھئی ٹینشن ہوتی ہے بندے کو کہ جب میرے ہسبینڈ بھی جب آتے جاتے ہیں نا تو جب تک یہ انفارم نہیں کر دیتے، جب دوحہ یا ٹرکی وغیرہ پہنچ کے انفارم کرتے ہیں کہ ہاں میں فائنلی ادھر پہنچ گیا ہوں، تو سکون نہیں آتا، بس ٹینشن سے لگی رہتی ہے. تو یہ کہ جہاز میں جب آپ کا سفر جو ہے نا جب تک آپ پہنچ نہیں جاتے تو بس ٹینشن میں ہی وہ گزرتا ہے. تو اتنے گھنٹے ہماری تو ڈیلے ہو گئی تھی، تو یہ لوگ اتنی زیادہ ٹینشن میں، اور اوپر سے کانٹیکٹ بھی نہیں تھا. تو بھئی ہسبینڈ بھی یہی سوچ رہے تھے، بولتے ہیں، میں نے بولا کہ بیوی تو گئی ساتھ میں، بچہ بھی گیا، تو بس یہی ہے کہ یہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ بس یہ لوگ تو گئے بھی اللہ میاں کے پاس. تو بیچارے اتنی ٹینشن میں، ہم لوگ تو جو تھے ٹینشن میں تھے، پیچھے سے یہ سارے لوگ جو اتنی ٹینشن میں تھے کہ بھئی فرسٹ ان کا سفر تھا، کچھ پتہ بھی نہیں ہے تو کدھر چلے گئے بیچارے. تو بس پھر یہ جو اللہ اللہ کر کے بس ادھر پہنچے اسٹاک ہوم. اور پھر میں نے اپنا جلدی جلدی اس ٹائم بس تھا کہ بس فوراً بس پہنچے، کیونکہ ہسبینڈ تو اتنے گھنٹوں سے پیسنجرز کو دیکھ رہے تھے گئے بھی، ابھی آئے ابھی آئے. جو نیکسٹ جو فلائٹ آتی تھی بس اس میں سے دیکھتے تھے کہ جتنی فلائٹس آ رہی تھی بس دیکھ رہے ہیں نہیں آ رہے نہیں آ رہے، بیوی بچہ نہیں آ رہے. تو بس یہی تھا کہ جلدی سے پہنچیں، ان کو انفارم کریں سب لوگ جو پیچھے ہمارے اتنی جو ٹینشن میں ہیں. تو بس باہر آئی میں، لیکن مجھے یہ تھا کہ میں نے وہ جو کپل ہے انہوں نے میرا اتنا ساتھ دیا ہے تو میں نے ان کو ضرور ساتھ لے کر جانا ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ بھی ہوٹل وغیرہ کا انفارم کرنا ہے. تو میں کافی دیر ان کا ویٹ کیا. ہماری کیونکہ پلین میں ہماری سیٹ الگ الگ تھی تو پھر ہم دور ہو گئے تھے.
ویسے تو میں ان کے ساتھ ساتھ ہی تھی ایئرپورٹ پہ، لیکن جب پلین میں بیٹھے تھے تو وہ ان کی سیٹ اور تھی تو وہ کافی دور چلے گئے تھے۔ پھر جب میں اتر آئی جلدی سے، پھر میں نے اپنا سامان لیا، اپنا سامان لے کے اور پھر میں ان کا ویٹ کیا کہ وہ آئیں گے اور پھر ان کے ساتھ ہی باہر جاؤں گی۔ لیکن میں نے کافی ان بیچاروں کا ویٹ کیا تو وہ جب نہیں آئے تو پھر ہمیں یہ تھا، شہیر بھی بہت زیادہ تنگ ہوا، تو چلیں 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 چلیں، میں نے بولا پاپا باہر کھڑے ہیں، ہم بس پہنچ آئے ہیں، بس تھوڑا سا انتظار کر لو، بس پاپا باہر کھڑے ہیں، بس ابھی ہم ان کے پاس جانے ہی والے ہیں۔ تو بس جب ہم باہر آئے جلدی جلدی، اپنا سامان بھی اٹھایا، اس بیچارے کو بھی ساتھ ساتھ بھگایا ہوا، تو بس جب باہر ہم آئے تو میرے ہسبینڈ کو دیکھ کے بس میں تو جی رونے ہی شروع ہو گئی ادھر، اور ہسبینڈ کی جو ہے نا سکون کا سانس لیا انہوں نے، اور پھر شہید کو انہوں نے اٹھایا، گاڑی میں بٹھایا، اور میں تو بس کچھ بولنے کی قابل ہی نہیں تھی، بس چپ، بس میں تو ادھر بس کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، بس چپ ادھر، اور شہید کو جو گاڑی میں بٹھایا اور وہاں پہ یہ جو سویا، اور پھر یہ کوئی 14-15 گھنٹے بعد ہی اٹھائے، اتنا یہ تھکا ہوا تھا، اس کو پاپا نے اٹھایا، ان سے ملا، پھر اس کو سکون آیا، بس یہ گاڑی میں لٹایا اور یہ سویا، اور پھر اتنے گھنٹوں کے بعد اس کو گاڑی سے اتارا، لٹایا، اس کو کچھ ہوش نہیں تھا، بس یہ 14-15 گھنٹوں کے بعد اس سکون کی نیند کر کے پھر یہ اٹھا، پھر اس نے جی گپ شپ لگائی پاپا کے ساتھ، اور پھر جو ہے مطلب تو یہ تھا جرنی ہمارا۔ تو جرنی یہاں پہ اینڈ نہیں ہوا تھا، ایک نئے سفر، ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔